سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، دو ضعیفوں کو مال پہنچا دو، عورتوں اور یتیم بچوں کو ان کے مال سے بچو۔ تفسیر ابن کثیر میں اس روایت کو میں نے دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کا، یتیم بچوں کے مال کو کھانے سے منع فرمایا۔ باپ جب فوت ہو جائے تو بچے اسی دن اس کی وراثت کے مالک بن جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں باپ تقسیم کرے گا تو بچی اور بچے کو برابر دیا جائے گا۔ زندگی میں عورت کا حصہ مرد سے کم نہیں ہے۔ زندگی میں اگر کوئی والد اپنی اولاد پر اپنی جائیداد تقسیم کرتا ہے تو بچی بچے کو برابر دے گا۔ اگر فوت ہو جائے تو بچے جب آپس میں تقسیم کریں گے تو پھر بچی کو سنگل اور بچے کو ڈبل ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حصے مقرر کیے، اور بیوی کو اولاد موجود ہے تو 8واں حصہ، اور اگر بندے کی اولاد نہیں تو بیوی کو کل مال کا 4تھا حصہ ملتا ہے۔ پہلے کل مال جمع کریں گے، جو لوگوں سے لینا ہے، جو بینک اکاؤنٹ موجود ہے، جو زمین اور مکان موجود ہے، ٹوٹل کی قیمت لگائیں۔ قیمت لگانے کے بعد اس کا جو 8واں حصہ ہے، اگر اولاد موجود ہے تو 8واں حصہ بیوی کو دیں گے۔ اولاد موجود نہیں ہے تو 4تھا حصہ بیوی کو ملے گا۔ جو باقی مال بچے گا وہ اولاد پہ تقسیم ہوگا۔ پہلے 8واں حصہ بیوی کا نکالا جائے گا۔ بیوی چاہے آگے شادی کرے یا نہ کرے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے، کوئی بندہ فوت ہو جائے، اگر اس کی بیوی آگے شادی کرتی ہے پھر حصہ نہیں دیتے۔ بھائی جس دن وہ مر گیا وہ مال کی مالک بن گئی، اب اس کے بعد وہ جو مرضی کرے، چاہے رہے چاہے آگے شادی کرے، کہیں بھی شادی کرے، وہ اس کا مال ہے۔ تو شرعی طور پر تیسرے دن انسان کوئی فوت ہو جائے تو اس کے کل مال کا حساب کر کے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا، اور والدین کہہ کر بھی فوت نہیں ہوتے۔ جس علاقے میں جن لوگوں میں ایک غلط بات کی عادت ہو جائے تو اس علاقے میں بندے کو اپنی اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو سمجھا کے کہہ کر مرنا فرض ہے۔ اگر آج کل کوئی بندہ اولاد کو اور عزیز و اقارب کو کہے بغیر مرتا ہے کہ میری وراثت کو شرعی اعتبار سے تقسیم کرنا، میری بچیوں کو بھی حصہ دینا، یہ نہیں کہتا اور مر جاتا ہے، اولاد حصہ نہیں دیتی تو مرنے والا بھی گناہ گار ہے۔ جب اسے پتا تھا کہ آج کل لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے تو وہ اپنی اولاد کو کہہ کر کیوں نہیں مرا؟ اگر وہ اپنی اولاد کو کہہ کے مرتا ہے کہ بھائی یہ میری جائیداد ہے، اگر میں دنیا سے کسی وقت بھی چلا گیا تو اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم کرنا، پھر اگر پیچھے اولاد میں سے کوئی ایک ہڑپ کر جائے، بھائیوں کو یا بہنوں کو حصہ نہ دے، تو باپ جو مرنے والا وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے سمجھا گیا ہے کہ بھائی یہ میرا مال ہے، میں کسی وقت بھی دنیا سے چلا گیا تو اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم کرنا۔ یہ دوسرے کا مال کھانا یہ سخت گناہ ہے، لیکن کمزور لوگوں کا مال کھانا اس سے بڑا جرم ہے۔ عورتیں کمزور ہیں، یتیم بچے کمزور ہیں، وہ اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مال کھانے پر سزا بھی سخت رکھی۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، جی اچھا جب زمین بیچیں گے تو حصہ دیں گے۔ انسان یہ سوچے جس دن والد فوت ہوا اس دن وہ سب کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا۔ اب جو بھائی مکان میں رہتے ہیں، بہن کی شادی ہو گئی، وہ چلی گئی، اب وہ مکان استعمال کر رہے ہیں، اب زندگی میں انہوں نے بیچنے تو ہے نہیں، ان کی رہائش ہے، تم قیمت لگا کر بہن کو حصہ دے دو۔ یکمشت نہیں دے سکتے تو اس کا مقرر کر دو کہ بھائی یہ 50 لاکھ کا مکان ہے، تیرا 8 لاکھ بنتا ہے، کبھی 50,000 دیا، کبھی لاکھ دیا، ایسے کر کے اس کا حصہ دے دو۔ اگر نہیں دو گے تو جتنا عرصہ بندہ مکان میں رہتا ہے اس کا کرایہ دے، اگر نہیں دیتا تو کل قیامت والے دن مجرم ہے۔ زمین ہوتی ہے، کئی قلعے ہوتی ہے، بھائی جو ہے وہ ہر سال فصل کھاتے ہیں، بہنوں کو فصل بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں اچھا جب زمین بکے گی تو حصہ دیں گے۔ بھائی جب زمین بکے گی وہ قیمت سے حصہ دو گے، جو سالانہ فصل کھاتے ہو وہ تو حرام کھا رہے ہو۔ آخر وہ فصل میں بہن کا بھی تو حصہ ہے نا، اس کی بھی تو جائیداد ہے۔ لیکن جب تک تقسیم نہیں کی تو تقسیم کرنے سے پہلے سب بھائیوں کو برابر کا حصہ دیا جائے۔ اگر ایک مکان میں 4 بھائی رہتے ہیں، 4 بہنیں ہیں، تو 4 بہنیں شادی شدہ ہیں، بھائی مکان میں رہتے ہیں، تو بہنوں کو مکان کے کرائے کے حساب سے ہر مہینے پیمنٹ دیں کہ بھائی ہم رہ رہے ہیں، چلو تم کرایہ لے لیا کرو۔
یا اس کو بیچ کر ہر ایک کو حصہ دے دیا جائے، اگلے جہاں ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ تو یتیم بچے کا مال کھانا، بعض دفعہ بھائی فوت ہو جاتا ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، پنجاب میں اکثر جگہوں میں نے دیکھا کہ وہ عورت کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیتے ہیں، عورت کو بچوں سمیت دیگر بھائی نکال دیتے ہیں، جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہے، دیکھے کھا کے زندگی گزار لیتی ہے، وقت اس کا گزر جائے گا، لیکن جن لوگوں نے، جن بھائیوں نے اپنی بھائی کی اولاد کو نکال دیا، کل قیامت والے دن کیا جواب دیں گے؟ نکالنا ہے تو ان کا حصہ قیمت ان کے ہاتھ پہ رکھو، بھائی یہ تمہارا حصہ بنتا ہے، ماں کے حوالے کر دو، بھائی ان بچوں کی تو ذمہ دار ہے، یہ بچوں کا حصہ ہے، یہ 8واں حصہ تیرا ہے، یہ تو لے لے، اب یہاں رہ یا جہاں مرضی چلی جا۔ ان کا حصہ دے کے ان کو بھیجو، ان کے حصے پہ قبضہ۔ یہ عام حرام مال کھانے سے یتیم کے مال کھانے کا زیادہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو یتیم کا مال کھاتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تو دیکھا کچھ لوگوں کے منہ کو فرشتے زبردستی بڑا کر رہے ہیں اور جہنم کے بڑے بڑے انگارے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں جو ان کی پیٹ سے باہر نکلتے ہیں، پھر ڈالتے ہیں، پھر نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبرائیل امین نے بتایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اور ایک روایت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میدان حشر میں قبروں سے اٹھیں گے تو یتیموں کا مال کھانے والے کے پیٹ تندور کی طرح جل رہے ہوں گے، بڑے بڑے پیٹ، بیچ میں آگ جل رہی ہوگی اور جسم کے سوراخوں سے شعلے باہر نکل رہے ہوں گے، منہ سے، ناک سے، کان سے، ہر جانب سے شعلے نکلیں گے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ دیکھیں گے۔ یہ علامت ہوگی ان لوگوں کی جو یتیموں کا مال کھاتے تھے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو انسان کوشش کرے کہ عزیز و اقارب میں اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، مال چھوڑتا ہے، تو انسان ان کو سمجھائے کہ شرعی اعتبار سے تقسیم کر لو، اپنا حق کھاؤ، دوسرے کا حق مت کھاؤ۔ بہن ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، چھوٹے بھائی بعض جگہ رہ جاتے ہیں، بڑا قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، یہ بھائیوں کا مال کھانا بھی حرام ہے۔ باپ فوت ہو گیا تو سب کو برابر تقسیم کر دو۔ اگر برابر تقسیم نہیں ہو سکتا، جب تک تقسیم نہیں کرتے تو ماہانہ جو نفع ہے وہ آپس میں تقسیم کرو، پھر جب بیچو گے، تقسیم کرو گے، پھر برابر کا تقسیم کر لینا۔ یہ انسان اپنی زندگی کا اصول بنائے۔ صحابہ میں یہ ترتیب تھی، جس دن بندہ فوت ہوتا تیسرے دن سب سے پہلے اس کا قرضہ اتارتے، قرضہ اتارنے کے بعد جو مال بچتا اس کو تقسیم کرتے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، ان کے بچے 22 لاکھ درہم کے مقروض تھے، لوگ ان کو پیسے دیتے تھے، وہ سارے پیسے غرباء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، لوگوں کو اعتماد تھا، اب لوگوں کی امانتیں لے لے کر وہ تقسیم کر دیتے کہ جب کوئی مانگے گا میں دے دوں گا۔ تو جب وہ فوت ہوئے، دنیا سے گئے، تو لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ بہت مقروض ہو گئے۔ تو بچے سے پوچھا تو بچے کا قول امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ اس نے شرما کر کہ میں زیادہ بتاؤں گا تو یہ لوگ کیا کہیں گے۔ کسی نے جب پوچھا تو اس نے کہا 1-2 لاکھ قرضہ ہوگا، یعنی 22 لاکھ نہیں بتایا۔ پھر بچوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ چلو اب قرضہ اتارنے کے لیے کچھ تو کریں۔ تو ان کی جو جائیداد جہاد کرتے کرتے جہاں جہاں ان کو حصے ملے زمینوں کے، تو انہوں نے سب سے پہلے مدینہ کی زمین کو بیچنے کا فیصلہ کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، جہاد میں ان کے حصے میں آئی۔ تو کہتے ہیں جب ہم نے زمینیں بیچنی شروع کی تو صرف مدینہ کی زمین بیچنے سے والد کا سارا قرضہ اتر گیا۔ پھر 4 سال امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ 4 سال ان کی اولاد حج پر جاتی اور حج پر جا کر اعلان کرتی، آپس میں حصے تقسیم نہیں کیے، 4 سال مکہ میں جا کر اعلان کرتے کہ ہمارے والد سے کسی نے قرضہ لینا ہے تو کھڑا ہو جائے، جو کہتا ہم نے لینا ہے، جتنا مانگتا اسے دے دیتے۔ سارا قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر جب باقی زمینوں کو بیچ کر ٹوٹل مالیت ان کی بنی 4 کروڑ درہم۔ 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو 12 لاکھ درہم حصہ آیا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مال غنیمت میں برکت کا ذکر کیا کہ وہ بندہ مقروض مرا، لیکن جہاد کی وجہ سے جہاں جہاں اس کو حصہ ملا تھا اس زمین میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ 22 لاکھ درہم قرضہ بھی اترا اور 4 کروڑ درہم کا اللہ نے مالک بنایا۔
4 بیویوں کو فی بیوی 12 لاکھ درہم حصہ آیا، 12 چکے 48، یعنی 48 لاکھ درہم ان کے کل مال کا 8واں حصہ بنا، کل مال کا 8واں حصہ ان کا 48 لاکھ درہم بنا تمام قرضہ اتارنے کے بعد۔ تو یہ طریقہ ہوتا تھا نیک لوگوں کا کہ مرنے والے کا پہلے قرضہ اتارتے، پھر ساری جائیداد کو اپنے ورثاء میں تقسیم کر دیتے، مال ہو نہ ہو کوشش یہ ہوتی تھی جو جائیداد ہے بیچو، پہلے قرضہ اتارو۔ آج نہ قرضہ اتارا جاتا ہے نہ وراثت تقسیم کی جاتی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ جو دنیا سے گیا قبر میں اس پر کیا گزرے گی۔ تو اس وجہ سے ہم آج دنیا میں موجود ہیں تو انسان اپنی اولاد کو سمجھا دے کہ کوشش کرنا، پہلے تو انسان خود اپنا لین دین پورا رکھے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی قرضہ رہ جاتا ہے تو اولاد کو انسان سمجھائے کہ بھائی میرے مال سے کوشش کرنا، پہلے میرا قرض اتار دینا، زیادہ ہوا تو ہمت کر کے کما کے اتار دینا، اور قرض ختم ہو گیا تو جو بقایا مال ہوگا شرعی اعتبار سے آپس میں تقسیم کر لینا۔ یہ اولاد کو انسان سمجھا کر جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔